اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے آج جو ہم ٹاپک لیتے ہیں وہ ہے ڈو یور اون اکاؤنٹیبلٹی یا کیپ ڈوئنگ یور اون اکاؤنٹیبلٹی۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں ایکچولی۔ اکاؤنٹیبلٹی اپنی خود کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، وہ اب یہ بات صرف ورک پلیس کی بھی نہیں ہے۔ ورک پلیس اور آپ کی جنرل لائف، جو آپ کی پرسنل لائف ہے، اسی میں آپ کی سوشل، فیملی سب کچھ آ جاتا ہے۔ دونوں جگہوں پہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ایم آئی ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ، ایم آئی آن دی رائٹ ٹریک، ایم آئی ریئلی ڈوئنگ واٹ از نیڈیڈ، یا نہیں میں کہیں بھٹک رہا ہوں، میں شاید راستے پہ تھا، ہٹ گیا ہوں، شاید میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ دیکھیں نا، فرض کیجئے اگر میں کسی سے کوئی زیادتی کرتا ہوں کسی بھی شکل میں، اور اس کے بعد اگر مجھے اس کا احساس نہیں ہے، وہ آج ہو جائے، وہ کل ہو جائے، وہ امیڈیٹلی ہو جائے، بعض اوقات تو امیڈیٹلی ہو جاتا ہے نا ہمیں کہ نہیں یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا، اور اگر وہ جب بھی ہو جائے تو پھر میں نے کیا کیا؟ پھر پہلی بات تو یہ کہ اگر مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا، یا اگر ہوا اور میں نے اس کو کل کر دیا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، میں نے کر دیا جو کرنا تھا بس، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے۔ اور اگر ہم نے کیا اور ہمیں احساس ہوا اور پھر ہم نے سوچ بھی لیا کہ ہاں، تو اس ایک ہم نے پارٹ کر لیا اکاؤنٹیبلٹی کا کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ریئلائز کر لیا، لیکن دوسرا پارٹ نہیں کیا، پھر ہم نے کریکشن نہیں کی اس کی، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اس کی کریکشن بھی ہو جائے۔ دیکھیں نا، یہ جو جیل کا سسٹم ہے، رائٹ، یہ انتہائی بیکار سسٹم، کسی لحاظ سے یہ ایکچولی سوائے اس کے کہ جی آپ کرمنلز کو آپ کنفائن کر دیں ایک جگہ پہ اور اس بات سے روک دیں کہ وہ مزید کرائم شاید کر لیں، تو اس کے علاوہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے پورے پریزن سسٹم کی دنیا بھر میں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بے شمار کرمنلز ایسے ہیں جو ون ٹائم کرمنل تھے، یعنی جن کو غصہ آ گیا انہوں نے کسی کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کوئی سیریل کلر نہیں تھے۔ ہاں، جو سیریل کلر ہیں، جو سائیکوپیتھ ہیں، جو سوشیوپیتھ ہیں، ان کو تو واقعی کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کنفائن کر دینا چاہیے فار دی ریسٹ آف دیئر لائفز۔ ایکچولی وہ پھر فار دی ریسٹ آف دیئر لائفز کرنا چاہیے کہ وہ جب بھی نکلیں گے خرابی کریں گے، تو پھر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو 8 سال 7 سال 10 سال کے بعد نکال دیں اس کو اور وہ پھر وہی کام شروع کر دیں۔ تو بہرحال یہ تو ویسی جملہ معترضہ ہے، لیکن مقصد میں جو اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کریکشن نہیں ہے، کہیں بھی کریکشن چاہیے ساتھ میں۔ اکاؤنٹیبلٹی تب مکمل ہوتی ہے، ورنہ اکاؤنٹیبلٹی صرف سینٹینسنگ ہے، سزا دینا ہے، اس سزا سے کوئی کریکشن نہیں ہو رہی۔ دیکھیں نا، جب آپ اسکول میں ہیں فار ایگزامپل، اب تو نہیں منع ہو گیا سختی سے، اور ٹیچر ڈنڈے اٹھائے پھرتے تھے اور ہر بات پہ ٹھا مارتے تھے بچوں کو، ہاتھ نکالو تھک، اور کافی زور سے پڑتا تھا وہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوا پھر؟ کیا بچے ٹھیک ہو گئے؟ کیونکہ اس سے اگلا پارٹ کسی نے نہیں کیا۔ اکاؤنٹیبلٹی تو یہ والا پارٹ تو کر لیا، سزا تو دے دی انہوں نے کہ ہاں تم نے یہ ہوم ورک نہیں کر کے لائے، تم نے کلاس میں شور کیا، تم نے لیٹ آئے، فلاں ہوا، لیکن اس کی کوئی کریکشن نہیں کی کسی نے اس سے آگے۔ اور یہ بہت بڑی کمی ہے سسٹم کی، پورے سسٹم کی کمی ہے کہ یار آپ لیٹ کیوں آئے تھے اور آپ آئندہ لیٹ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیا کریں گے کہ لیٹ نہ آئیں؟ آپ کوئی طریقہ بھی تو نکالیں نا اس کے ساتھ بیٹھ کے، پرٹیکولرلی دوز پیپل، ایون آفس پلیسز میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اکثر لیٹ آتے ہیں، اور لیکن ان سے کوئی بیٹھ کے بات نہیں کر رہا کہ وہ کیوں لیٹ آتے ہیں، کیا مسائل ہیں ان کے، اور اس کو کیسے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا یار آج ڈانٹ سنا دی، 2-4 دن بعد سنا دی، یا تم ہو ہی لیزی، تم فلانے ہو، یہ ہے وہ ہے، بات ختم، کوئی اس میں کریکشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اب میں اپنے آپ پہ واپس آ جاتا ہوں نا، یعنی ہم اپنے آپ پہ واپس آ جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈو یور اون اکاؤنٹیبلٹی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کیجئے تاکہ آپ کورس کریکشن کر سکیں۔ صرف اس لیے مت کیجئے
کہ اچھا میں دیکھوں میں کیا کیا غلط کر رہا ہوں یا کیا کیا اچھا کر رہا ہوں، اور جو میں اچھا کر رہا ہوں وہ میں اس کے بارے میں خوش ہو جاؤں، اور جو میں اچھا نہیں کر رہا اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لوں کہ دیکھیں نا جی میں تو کرنا چاہتا تھا، بس آپ کو پتہ ہے نا جی فلاں ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں، کئی طرح کے ہمارے پاس ایکسکیوز نکل آتے ہیں نا۔ تو مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا کانسٹنٹلی کہ میں نے یہ کام اچھے کیے ہیں اور یہ میں کرتا رہوں اور ان کو مزید اچھا کر لوں۔ اکاؤنٹیبلٹی صرف کیڑا نکالنا نہیں ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا مقصد صرف سزا دینا ہی ہے؟ غلط کاموں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اچھے کاموں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، یہ کہاں لکھا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب تو صرف اکاؤنٹ میں لینا ہے نا چیزوں کو، ان کو کاؤنٹ کرنا ہے، یوں کہہ لیے گننا ہے ان کو۔ اس گننے میں سبھی چیزیں آئیں گی نا، اچھی بھی آئیں گی، خراب بھی آئیں گی۔ تو یہ ہم نے کہاں سے یہ سوچ لیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ آئے گا اور سزا کا لفظ آئے گا؟ یہ کہاں سے؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا ہم نے، تو اس کا تو کام ہی کیڑا نکالنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ، اور اس کی وجہ سے ہم نے بھی یہی سوچ لیا کہ یہ تو جناب اس کا تو مقصد ہی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جی جب بھی اکاؤنٹیبلٹی کی دفتر میں بھی بات ہوگی تو اس کا مقصد یہی ہے کہ سزا دینا ہے، کوئی کیڑا ڈھونڈنا ہے اور سزا دینا ہے، اکاؤنٹیبل ہے آپ، ٹھیک ہے؟ تو سزا کی بھی شکل میں ہو سکتی ہے نا، ڈانٹ بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود رکھیے تاکہ جہاں بھی آپ بہتر کر رہے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کرتے رہیے، اور جہاں پہ آپ کو کوئی کمی، کوئی خرابی نظر آ رہی ہے وہاں پہ آپ اپنی کورس کریکشن کر لیجیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور پوائنٹ آؤٹ کرے، آپ خود سے اپنی کورس کریکشن کر لیجیے۔ اس کا انتظار مت کیجیے کہ اچھا یار ابھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا، ابھی میں کر لیتا ہوں۔ جب کوئی دیکھے گا، پوائنٹ آؤٹ کرے گا، چھیڑ چھاڑ کرے گا، مجھے دو چار سنائے گا، پھر میں ٹھیک کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مت کیجیے، آپ اپنے معاملے کو خود ہی ٹھیک سے ٹھیک رکھیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے کہا، ڈو یور اون اکاؤنٹیبلٹی، کہ خود اپنی اچھی بری چیزیں کاؤنٹ کرتے رہیے اور ان کو جہاں پہ بہتری کی ضرورت ہے، لانے کی، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، وہ ضرور کیجیے۔ جو آلریڈی ٹھیک ہے ان کو مزید بہتر کرتے رہیے۔ اور یہ تو اس کا مطلب ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ایٹ آل ٹائمز یو آر اے ساؤنڈ پروفیشنل، یعنی آپ کی کام کی کوالٹی اور آپ کی پریزنس ایک ایسی ہوگی کہ جس کو چیلنج کرنا، جس کو ڈینائی کرنا ممکن نہیں ہوگا، چونکہ آپ خود سے سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کسی کا انتظار نہیں کر رہے کہ کوئی آئے اور آ کے کچھ کر کے دے آپ کو۔ آپ خود ہی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، خود ہی چیزوں کو بہتر کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو تو کبھی کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، آپ سے تو آگے کوئی نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب گفتگو جو ہے نا سفارش کی اور فلاں کی اور تعلقات کی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ایک ٹینجیبل فیکٹر ہے، وہ ہے۔ لیکن دیکھیے نا، جو لوگ ترقی دینے کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جس کو وہ ترقی دے رہے ہیں سفارش پہ، اس کی قابلیت کیا ہے، کتنا کام وہ کر سکتا ہے اور کتنا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے ان پہ پتہ نہیں کس کا پریشر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ضرور اس کو ترقی دینی ہے، لیکن انہیں کام بھی کرنا ہے، تو ان کو کام کے لوگ چاہیے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ کام کے آدمی ہیں تو پھر آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور سفارشی آپ سے بے شک آپ کے ساتھ بیٹھا کریں گے، لیکن وہ آپ سے بہتر نہیں ہو سکیں گے کبھی۔ یو انڈرسٹینڈ؟ اٹس اے بگ تھنگ ایکچولی۔ اگر آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود روٹین میں کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں تو یو آر اے ونر، بس الٹیمیٹلی یہ کہہ لیجیے آپ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔